الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين اما بعد احبتی الکرام، آج ہم انشاءاللہ غرور علمی کے متعلق جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اس کے علامات کیا ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، اور خاص کر جو عام علامات ہے جنرل سائنز آف ایروگنس آف نالج، یعنی جو جنرل علامات ہیں، عام علامات ہیں غرور علمی کے۔ اب ہم دوسرے مرحلے پہ آتے ہیں، اور وہ ہے علاماتہ فی مرحلۃ التلقی والطلب۔ اس کا مطلب ہے کہ طلب علم کے مرحلے میں آنے والی علامات جو غرور علمی کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ نمبر ون پہ جو ہے وہ ہے التجمل بصورت الطلبی، یعنی وہ یہ ظاہر کروانے کی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ طالب علم ہے، اور اس کی بنا پر وہ طلب علم کا اظہار کرتا ہے ظاہری طور پر، چاہے وہ حقیقی اور باطنی طور پر اس طرح نہ ہو۔ یعنی جیسے کہ شیخ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا مُرَادُهُ فِي طَلَبِهِ أَن يَكْثُرَ التَّعَرُّفُ أَنَّهُ مِن طُلَّابِ الْعِلْمِ، یعنی اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں طالب علم ہوں۔ اور اسی طرح قال حبیب بن عبید الرحبی رحمہ اللہ تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به، یعنی علم کو حاصل کرو، اس کو سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس علم کو اس لیے مت حاصل کرو کہ آپ اس کو اپنے لیے ظاہری جمال اور ظاہری زینت کا سامان بناؤ، کیونکہ فَإِنَّهُ يُوشِكُ عن قریب ان طال بك العمر ان يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه، عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ انسان علم کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گا، اپنے آپ کو مزین کرے گا ظاہری طور پر، جیسے کہ انسان اپنے لباس کے ذریعے کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری علامت طلب علم کے دوران غرور علمی کی علامتوں میں سے وہ ہے التماس العلوم التي تمہد للشرف، ان علوم کی طلب میں لگ جانا جو آپ کو رفعتوں اور منزلت اور ریاست و سیادت العلم نوازے، یعنی آپ کا مقصد وہ علم اللہ کے لیے نہیں، بلکہ وہ علم جو جس سے زیادہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے وہ حاصل کرے۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا یا آپ کا معاشرے میں ایک نام ہو کہ ماشاءاللہ محدث عصر آئے ہیں، کیا بات ہے، یہ حدیث میں بڑا متخصص ہے، یا یہ بندہ ماشاءاللہ فقہیات کا ماہر ہے، یا یہ مناظرے کا ماہر ہے۔ صرف اس لیے وہ مناظرہ کرتا ہے یا مناظرے کا علم سیکھتا ہے تاکہ وہ مشہور ہو جائے کہ مناظر اسلام فاتح قادیان، ایسا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز شیخ نے فرمایا ضبط، قال ابن ابی ہریرہ، قال ابن حبیرہ، یہ ابن ابی ہریرہ یہ ڈیلیٹ کر دینا، قال ابن حبیرہ رحمہ اللہ فی هذا الحدیث تعلمت لیقال عالم فقد قیل، یعنی وہ جو حدیث ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ آگ کو بھڑکائے گا، تین لوگ، اس میں سے ایک شخص جو کہلانا چاہتا تھا کہ میں عالم ہوں، تو رسول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقط قیل، تمہارے بارے میں عالم کہہ دیا، بس تمہارا یہی جزا ہے، اب تم جہنم میں جاؤ۔ یعنی ابن حبیرہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اچھے اعمال اس لیے کہ تاکہ ان کو یہ کہہ کر پکارا جائے کہ یہ عالم ہے، یہ حافظ ہے، یہ شہید ہے، یہ قاضی ہے، نہ کہ اس میں مقصد خدا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح تیسری چیز قصد التخصص المبکر قبل الشمول العلمی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک طالب علم کی سیڑھیاں چڑھ کے، درجات کو چڑھ کے، علم کا ایک شمولی منظرنامہ اپنے ذہن نشین کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس سٹیپس اور ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کے بجائے، ان علمی سیڑھیوں پر چڑھنے کے بجائے وہ ان سب کو چھوڑ کر پھلانگ کر تخصص میں چل جاتا ہے۔ تخصص کا کیا مطلب ہے؟ تخصص کو جس طرح ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں اسپیشلائزیشن،
یعنی ابھی میں ابتدائی طالب علم ہوں، لیکن میں نے ابھی سے اس طلب علم کے سیڑھیوں کو چھوڑ کر علم الحدیث، علم العلل والرجال کے تخصص میں چلا گیا، اس لیے تاکہ مجھے کہا جائے کہ کیا بات ہے، اس کو تو اسماء الرجال یاد ہے، اس کو تو پتا ہے کہ سند میں کیا مسئلہ ہے، صرف یہ کہلانے کے لیے کہ یہ متخصص فی الحدیث ہے، اور وہ اس میں یہ دکھانا چاہیے کہ میں منفرد آدمی ہوں، میں ممتاز ہوں، آئی ایم یونیک۔ اور اسی طرح فرط النزوع الی الاشکالات، جان بوجھ کے ان مسائل کو چھیڑنا جو مشکل مسائل ہیں، جو پیچیدہ مسائل ہے، جو کمپلیکیٹڈ مسائل ہے، جن کی طرف علماء بھی دیکھنے سے کتراتے ہیں اور گریز کرتے ہیں اور اپنے نفس کو بچاتے ہیں، اس میں یہ طالب علم آ کے مسلمانوں کے خون کے بارے میں، جہاد کے مسائل کے بارے میں اور قتال اور خون ریزی کے متعلق وہ فتوے اور مسائل ڈسکس کرتا ہے، یہ طلاق اور نکاح کے فتوے دیتا ہے، ہاں، حالانکہ اس کو ابھی مسائل الحیض، مسائل الطہارہ کا کخ نہیں پتا، وہ بڑے بڑے چھلانگے مارتا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز وہ ہے کہ ملاحقۃ المعلم، استاد کا پیچھا کرنا، استاد کی چھیڑ خانی کرنا، استاد کو تنگ کرنا، استاد کے ناک میں دم کرنا۔ کیسے؟ مثلا ایک طالب علم نے ایک مسئلہ پڑھا اور اس کے اوپر اس نے غور و فکر کیا اور اس کے بڑے مختلف اقوال، دلائل، مقارنہ اور جو مختلف مناظرات، یہ سارا پڑھ کے وہ ایک مسئلے کا ماشاءاللہ بن گیا۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ ہر مجلس میں آ کے استاد کو، اپنے استاد سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتا ہے تاکہ جب استاد جواب دے تو وہ بھی اپنے علمی پروں کا مظاہرہ کرے، تاکہ وہ بھی اپنے علمی مسلز دکھائے اور ادھر استاد سے مناقشہ کرے۔ اور یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر استاد ہر وقت، ہر لمحے، ہر چیز کو اس طرح نہیں سمجھ سکتا، اس طرح اس کے ذہن نشین نہیں ہوتی جس طرح اس طالب نے بھی تازہ مسئلہ تیار کر کے آیا، ذہن نشین کر کے آیا، کیونکہ ایک عالم دین کئی عرصے سے مختلف علوم و فنون سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ہر مسئلہ اس کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تیسری چیز، یعنی اب آگے پہلے ہم نے پڑھا علامات عامہ، پھر علامات فی تلقی و طلب یعنی دوران طلب علمی، اب آتے ہیں تیسرا لیول، علاماتہ فی مرحلۃ التعلیم والنشر، یعنی غرور علمی کے علامات میں سے جو علامات ہیں پڑھانے کے وقت، نشر کرنے کے وقت، علم کو آگے نشر کرنے کے وقت۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مثلا مختلف طریقے ہیں۔ اس میں نمبر 1 شیخ فرماتے ہیں اظہار المحفوظ من المتون الصعبۃ والالفیۃ العلمیۃ عند غیر اہلها وبلا داع۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی انسان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اس نے مختلف علمی متون یاد کر لیے ہیں، اس نے الفیت ابن مالک یاد کر لیے، قال محمد هو ابن مالکی، اور وہ آ کے اس کو ظاہر کرتا ہے، دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے، اور وہ بھی عام عوام کے سامنے، غیر اہلیہ، جو اہل نہیں ہے، نہ اہل لوگوں کے سامنے، بغیر کسی وجہ کے وہ اس کو نشر، یعنی طلبۃ العلم کی مجلس نہیں ہے، آپ کیوں ایک عام بندے کو بیقونیہ سنا رہے ہو؟ کہتے ہو ابدأ بالحمد مصلیہ وذی من اقسام الحدیث عدہ اولها الصحیح وهو متصل اسنادہ ولم جیسے ابھی میں اظہار کر رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ دیکھو مجھے بیقونیہ یاد ہے۔ اسی طرح میں اگر کہوں مجھے اجرومیہ یاد ہے تو میں کہوں گا الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع واقسامہ ثلاثہ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف یہ میں کس نے کر رہا ہوں؟ آپ کو دکھانے کے لیے۔ پتہ چل رہا ہے نا، پتہ چل رہا ہے میں دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیونکہ ابھی کوئی موقع محال ہی نہیں ہے، میں نے بولا آپ کو میں عملی نمونہ دکھاؤں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم خود اس کے شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بچائے اس غرور اظہار محفوظ سے، یعنی محفوظات کا اظہار کرنا بغیر کسی وجہ کے، صرف اس لیے کہ دکھانے کے لیے۔ اور اسی طرح آگے چلتے ہیں،
آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں دوسری چیز عدم الدلالة على العلماء والمختصین، یعنی جو صاحب علم مرحلہ نشر علم پر پہنچ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ طلبۃ العلم کو ایسے علماء اور مختصین متخصصین اسپیشلسٹ کی طرف ریفر اور ان کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بس میرے سے ہی پڑھتا رہے، میرے اوپر ہی کھپ جائے مر جائے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جو نرگسیت اور نارسسٹیکل یعنی بیہیویئرز ہوتے ہیں ایک انسان کے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح غرور علمی کے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے جو دوران تعلیم اور نشر یعنی مثلا صاحب علم کرتا ہے، وہ کیا ہے، الحط علی الاکابر والتنقص من علومہم، یعنی وہ اکابرین اور ان کے علوم میں نقص نکالتا ہے، ہر وقت اکابرین کے پگڑیاں اچھالتا ہے اور ان کو برا بلا کہتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز کیا ہے، الجرأۃ علی ابداء الرأی عبر منصات النشر، ہر وقت اس کے اندر ایک عجیب سی جرأت ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا رہتا ہے مختلف ذرائع ابلاغ کے پلیٹ فارمز پر، یعنی اس کو یہ اس کی وہ سمجھتا ہے ہر مسئلے میں اس نے کوئی نہ کوئی رائے پیش کرنی ہے، ہر مسئلے میں ضرور میری رائے ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے بھائی جان کہ ہر مسئلے میں آپ کی کوئی رائے ہو، اور اگر رائے ہو بھی تو اس کا اظہار ہو، اور اگر اظہار بھی ہو تو وہ صحیح ہو، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح پانچویں چیز جو ہے تجاہل النبوغ العلمی عند الطلاب، یعنی اگر میں ایک متکبر عالم ہوں یا متکبر استاد ہوں، اگر میں دیکھوں گا کہ کوئی طالب علم ماشاءاللہ بڑا تیز ہے، بڑا ماشاءاللہ اس کا ذہان، اس کی ذکاوت، اس کا عقل بہت تیز ہے، میں بجائے کہ اس کو اوپر لانے کے مزید اس کو دباتا ہوں، مزید اس کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہوں، مزید اس کا حوصلہ پست کرتا ہوں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم طلبۃ العلم کو جو میرے پاس پڑھنے آئے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو ماشاءاللہ آگے پروموٹ کریں، ان کو مزید راستہ دکھلائیں، ان کو مزید یعنی بہتری کی طرف لے جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق دے۔ اور اسی طرح علماء نے اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی ہیں، اور اب ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے انشاءاللہ اقساط میں یا اگلے ایپیسوڈز میں ہم علاج الغرور العلمی، علمی غرور کے علاجات اور اس کے کیور اور ہیلنگ پروسیس، اور اس سے اللہ تعالی ہمیں کیسے چھٹکارا پہنچائے یا چھٹکارا دے، اس کے متعلق بات کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔